نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا. ایسا زمانہ جب اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، ہو چکا تھا. اسلام اور اہل اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی کفار کے دلوں کے اندر. کئی علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، جس زمانے میں اسلام اور اہل اسلام کے اوپر دنیا کی دیگر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پر سجی ہوئی مختلف چیزوں کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے. صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ جس زمانے کے اندر یہ بات ہو رہی تھی وہاں اس بات کو سمجھنا بھی مشکل تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر 10 کافروں کی بھی مل کر ہمت نہیں ہوتی تھی کسی اکٹھے مسلمان کے اوپر کوئی حملہ کریں یا اس کو کچھ کہیں، اس کو چھیڑیں. ایسے زمانے کے اندر یہ بات اس کو سمجھنا ذرا دشوار تھا. اس وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا اس زمانے کے اندر ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کیا مسلمانوں پر جب دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی تو کیا اس زمانے میں ہم مسلمان کم ہوں گے تعداد کے اندر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری تعداد سمندر کے جھاگ کی اتنی ہوگی، یعنی کثیر تعداد میں تم ہوں گے مسلمان، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہوگا. آج جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ تقریباً وہی زمانہ ہے جو اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا. دیکھیے مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے آج ہر جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان حملے کا شکار ہو رہے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے. اس زمانے کے اندر آج ہم جی رہے ہیں. ایسا زمانہ ہمارے اکابرین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کے اوپر بھی حملہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی پاکیزہ امہات المؤمنین کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے گا. لیکن آج اس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، مسلمان سانس لے رہے ہیں اس زمانے میں، اور اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں. بات کو اصل سمجھنا ضروری ہے. یعنی مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایسے کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ کام ہو رہے ہیں تو کیا مسلمانوں کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ جانچنے اور ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم حقیقی مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم حقیقی مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، نبی کریم علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تھی، جب جو ہے نئے جو ایمان میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ مرتد ہو گئے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کا جو غم تھا وہ غم بھی ابھی دور نہیں ہوا تھا. اسی وقت اتنا بڑا فتنہ مرتدین کا اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت ایمانی تھی وہ جاگ اٹھی. آپ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے دین کے اندر کوئی کمی ہو اور میں زندہ رہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیرت آج مسلمانوں کے اندر نہیں رہی، اسی وجہ سے ایسے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد کے اندر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں،
حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی زکات ادا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سب کچھ جتنے نیک اعمال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں تھے، وہ سارے نیک اعمال آج بھی کسی نہ کسی درجے میں تو ہو رہے ہیں. بھئی کچھ ہی پرسنٹ، 100 میں سے 5-10% ہی صحیح، لیکن لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ دیے. تو وہ سارے کے سارے نیک اعمال ہونے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ نماز بھی وہی ہے جو صحابہ نے پڑھ کر کے دکھا کر کے گئی، زکات بھی وہی ہے جو ہم تک صحابہ کے ذریعے ملی ہوئی ہے کہ اس طرح اتنی رقم نکالنی چاہیے زکات کی، حج کے ارکان بھی وہی ہیں، عمرے کے ارکان بھی وہی ہیں، ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم جتنا مجمع آج یہاں پر بیٹھا ہے، کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اپنا مسئلہ اللہ سے ڈائریکٹ حل کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں؟ مجھ کو پکڑ کے میں کہہ رہا. تو اصل وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے. مسلمان یہاں پر مخاطب ہے، مومن مخاطب ہے. تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین. آگے ایک شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں اور ہم سربلند نہیں ہیں. ہم تو کئی سالوں سے جو ہے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، بلندی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جھوٹ ہو سکتا. ہم 100 مرتبہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم اس کے اندر موجود ایک نقطہ بھی جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتا. تو پھر مطلب اس کا کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ قرآن کریم کی نظر میں ہم حقیقی مسلمان ہی نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیے، اگر حقیقی مسلمان ہوتے، قرآن کریم کی نظر میں حقیقی مومن ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سچے اور پکے مسلمان ہوتے، تو کیا آج مسلمانوں کے اوپر یہ حالات آ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں آ سکتے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے، آج جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، جس زمانے کے اندر مسلمانوں کو دبا کچلا جا رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات، جو میوات کے 2 مسلم نوجوانوں کو جلا دیا گیا گائے کے نام پر. صرف یہی ایک واقعہ نہیں، اب تو یہ واقعات اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں کہ سن کر کے ہمارے لیے نارمل ہو گئے ہیں. ہاں ایسا ہوا، پتہ نہیں، ایسے حالات تو چل رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمان کی زبان سے نکل رہا ہے، ایک مسلمان کی زبان سے یہ نکل رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان اور امت مسلمہ کی مثال کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں یشد بعضہ بعضا اذا اشتکى عینہ اشتکى الجسد کلہ. پورے کے پورے مسلمان ایک کامل جسم کی طرح ہیں. ایک جسم کیسا ہوتا ہے؟ ایک باڈی کا کوئی ایک پارٹ بھی اگر زخمی ہو جائے تو سارے کے سارے باڈی کے پارٹس اس کے لیے خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے متفکر ہوتے ہیں. سب کو درد ہوتا ہے، صرف اسی ایک چیز کو درد نہیں ہوتا جس پر زخم لگا ہوا ہے. یہ مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کی. دنیا کے ایک کونے کے اندر اگر مسلمان ہے، دوسرے کونے میں کسی مسلمان کو کوئی ادنا سی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو اس کا درد یہ مسلمان اگر اپنے سینے کے اندر محسوس نہیں کرتا تو پھر اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. کوئی حق نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مثال کے ذریعے امت مسلمہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا خوف، امت پناہ جو ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں بچتا. آج یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، اور اس حالت کے ہونے کے اندر بہرحال جتنے بھی ذرائع ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن ہم زمانے کا شکوہ نہیں کر سکتے.
ہم اپنے آپ کو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا، اس وقت تک انقلاب نہیں لاتا، اس وقت تک چینجز نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے. ہم خود ہی نہیں بدلنا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے ہمارے حالات کو بدلنے کی. ہم بدلیں اپنے آپ کو، ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی کوشش کریں. جس طرح صحابہ تھے، صحابہ کے جو اخلاق تھے، صحابہ کا جو یقین تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، وہ یقین اور وہ ایمان آج ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس یقین کے ساتھ عبادت کریں. صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ میں دے رہا ہوں تو میری جیب سے کم نہیں ہو رہا ہے، اس کا 10 گنا ہو کر کے مجھے واپس آئے گا. زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ایک بوجھ کے ساتھ نہ ادا کریں کہ کیا یار اتنی رقم مجھے اللہ کے لیے دینی پڑ رہی ہے، اتنی رقم مجھے غریبوں میں تقسیم کرنی پڑ رہی ہے. خوشی کے ساتھ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ لینے والا تو نہیں بنایا کم از کم. تو یہ چیزیں جو مجموعی طور پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھی، وہ ساری چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی، جب تک خود ہم اپنے اندر انقلاب نہیں لائیں گے، تب تک ہم دنیا ہمارے باہر کی زندگی کے اندر انقلاب نہیں لا سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک ہمارے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خود اپنے اندر ایک انقلابی کیفیت کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے.